بسم اللہ الرحمن الرحیم النجاسۃ درکان مرئیۃ و غیر مرئیۃ فما کان منها مرئیا فطہارتها بزوال عینها لأن النجاسۃ حلت محتملہ باعتبار العین فتزول بزواله الا ان يبقى من اثرها ما يشق ازالته لأن الحرج مدفوع وهذا يشير إلى أنه لا يشترط غسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة وفيه كلام. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ باب الانجاس و تطہیرها چل رہا ہے. چوتھی بحث کیفیت التطہیر، پاک کیسے کرنا ہے کپڑے کو، جگہ کو. مری میں عین کا زوال ہو جائے تو شے پاک ہو گئی. غیر مری میں غلبہ ظن ہو جائے کہ نجاست نکل گئی ہے تو شے پاک ہو گئی. مسئلہ اور نجاست دو قسم ہے، ایک مرئیہ اور غیر مرئیہ. جی اچھا جی، بس وہ نجاست کہ ہے اس سے نجاست سے مرئیہ، تو مرئیہ بعد جفاف خشک ہونے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے مری ہے کہ غیر مری ہے. تو طہارت اس نجاست کی یعنی محل کی طہارت نجاست سے، بولتی اسی طرح نجاست کی طہارت. پس طہارت نجاست کی نجاست کے عین کے زوال کے ساتھ ہے. جہاں وہ لگی ہے نا اس جگہ سے اس کا جو عین ہے وہ زائل ہو جائے تو وہ محل پاک ہو گیا. کپڑا ہے، بدن ہے، کوئی شے ہے. دلیل اس لیے کہ نجاست نے حلول کیا تھا محل میں، محل کپڑا ہو کوئی اور چیز ہو، حلول کیا تھا باعتبار عین کے کہ اس کا عین نظر آ رہا ہے، تو پس زائل ہو جائے گی نجاست بے زوال ہی، عین کے زوال کے ساتھ. عین زائل ہو گیا تو جگہ پاک ہو جائے گی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن. ضربان حصر مرئیہ اور غیر مرئیہ میں ضروری ہے بوجہ گھومنے اس کے نفی اور اس بات کے درمیان. اور یہ اس لیے کہ نجاست خشک ہونے کے بعد یا تو ہو جائے گی مستجمد، وہ وہاں اس کا بدن موجود ہوگا، جامد ہو جائے گی، جیسا کہ غائط باقی گوبر شوبر اور خون، یا خشک ہونے کے بعد وہ مستجمد نہ ہوگی، یعنی اس کا بدن وہاں نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ بول اور بول کی مثل اور مائع نجس چیزیں. اللہ مگر یہ کہ باقی رہ جائے نجاست کے اثر سے وہ کہ مشکل ہے ازالہ، اس کا مشکل ہے. او تھلے لکھی یہ کون ہے؟ وہ ہے کہ محتاجی ہو اس میں پانی کے غیر کے استعمال کی طرف. صابن شابن لائیے تو تائیں تو بندہ مکلف ہے صرف پانی تک. اللہ کیوں کہ ہر کسی کو تو صابن نہیں نا جی، شریعت تو آسان ہے جی. تو اگر اس کا جو اثر رہ گیا ہے پانی سے دھونے کے بعد تو وہ کیا ہے؟
حرج کو نہیں ہے وہ الا یعنی مگر یہ کہ رہ جائے تو وہ کپڑا مال پاک ہو گیا ہے۔ وجہ اس لیے کہ حرج مدفوع ہے، حرج ایشا بس یہ قانون ہے۔ وہذا اور یہ یعنی حکم بأن طہارتہ بزوال، یہ بات اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ نئی شرط دھونا عین کے زوال کے بعد، یعنی نئی حاجت تسلیس کی، عین زائل ہو گیا ہے نا تو مزید دھونے کی ضرورت۔ وَإِنْ زَالَ اگرچہ زائل ہو جائے ایک مرتبہ دھونے کے ساتھ، وَهُوَ اقیس یہی ہے، اور اس میں کلام ہے مشائخ کی، تو وہ آ رہے جی اِلَّا يَبْقَى۔ ایک سوال ہے نحوی، وارد ہے اس پر یہ بات کہ استثناء میں ضروری ہے مستثنیٰ کے دخول سے مستثنیٰ منہ میں، تب متصل بنتی ورنہ تو منقطع ہوتی ہے۔ تو یہاں وہذا الامر، اور یہ معاملہ یہاں معلوم ہے، معلوم ہاں استغفر اللہ، اور یہ معاملہ یہاں معدوم ہے۔ کیسے معدوم ہے؟ اس لیے کہ اثر وہ اثر جو اللہ کے بعد ہے، الا یبقى جی نہیں ہے داخل عین میں، وہ عین جو اللہ سے، کیونکہ عین تو زائل ہو گئے، اب اللہ کے بعد جو بچا ہے وہ عین تو نہیں ہے، کیا عین ہے؟ اب مستثنیٰ میں داخل تب ہوگا کہ اللہ سے پہلے ہے عین، جو پیچھے بچا ہے وہ بھی عین کا بعض ہو، تو حالانکہ عین کا تو بعض نہیں ہے، سمجھے ہی؟ تو یہ بے استثناء متصل نہیں بنتے۔ تو پس اشارہ کیا ہے اس کے جواب کی طرف صاحب عنایہ نے بائیں طور کہ یہ استثناء منقطع ہے، متصل ہے، تو لہذا سوال کوئی نہیں، سمجھے ہی؟ منقطع کون ہوتی ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتا، اور درپے ہوئے ہیں صاحب نہایہ اس کے دفع کے لیے، وہ کہتے ہیں بائیں طور کہ وہ انہوں نے متصل بنائی ہے، لفظ اثر محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے، انہوں متن سارا، پس طہارت نجاست کی اس کے عین کے اور اس کے اثر کے زوال کے ساتھ ہے۔ اب مستثنیٰ منہ میں اثر آ گیا ہے، مگر یہ کہ باقی رہ جائے نجاست کے اثر سے، عین تو چلا گیا اور اثر تو اب اب کون سی بن گئی استثناء؟ اور بنایا ہے شاہد صاحب نہایہ نے اس توجیہ پر، کس کو؟ امام ابو بکر خاہرزادہ کے قول کو۔ وہ قول کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک نجاست کی طہارت بے زوال عینہا و، مگر یہ کہ ہو نجاست کہ نہیں ہے اثر اس کا، نہ ہوا اثر اس کا زائل، تو یہاں استثناء متصل ہے، تو اس کو شاہد بنایا انہوں نے۔ والا علمی نہیں مانا استثناء کی، کیا کہ ہاں انتہا، پس ہوگی استثناء اس تقدیر پر متصل مفرغ کی، ہاں۔ اور عجب ہے مولانا عبدالغفور رحمہ اللہ سے، جو جامع صغیر کے شارح ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ مستثنیٰ مفرغ ہے، پھر اعتراض کر دیا صاحب نہایہ کی توجیہ پر، انہوں نے تو یہی کہا ہے بائیں طور کے محتاجی ہوتی ہے اس میں تقدیر کی طرف۔ والا علمی ما کیا معنی ہے استثناء مفرغ کا؟
پھر عجب العجب من ہو ان کی تفسیر سے مصنف کی عبارت بقول ہی کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ واجب ہے زائل کرنا عین کا حصول طہارت کے لیے جمیع اوقات میں. اب یوں توجیہ کی ہے مگر اس وقت کے باقی رہے نجاست کے اثر سے وہ جو مشکل ہو. پس بے شک عین کا زوال اس وقت نہیں ہے شرط. حالانکہ عین کا زوال تو شرط ہے جی. تو یہ جو جملہ بول رہے ہیں کہ اگر اثر باقی ہو تو عین کا زوال، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات تو فائدہ دیتی ہے نجاست مریا کی طہارت کا بغیر زوال اثر. جب اثر کا زوال مشکل ہو تو پھر عین بھی رہنے دو. حالانکہ نہیں قول کیا نجاست کا عین تو زائل کرنا ہے کہ، اور مسائل جو ہوتے ہیں وہ اختراع یا نہیں ہوتے بلکہ وہ تو پیچھے سے نقل ہو کر آ رہے ہیں. ما یشکو ازالتہ، وہ ما یشکو کیا ہے، یعنی نجاست کا رنگ یا نجاست کی بو اس رنگ اور بو سے کہ محتاجی یا اس کے دور کرنے میں پانی کے غیر کے، جیسے کہ صابون اور اشنان وغیرہ یا اور کوئی چیزیں اب جو صرف شرف لیکو شیکو. وَعَلَىٰ هَٰذَا قَالُوا، اور اس پر علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر رنگا اس نے اپنا کپڑا جی پلید رنگ کے ساتھ، یا رنگا اپنا ہاتھ پلید مہندی کے ساتھ، وکھرا مہندی وچ پلید پانی پا کے کوڑی تتھاں تے لائی، یا رنگ جڑا وہ پلید پانی چ پا کے کھول کے کپڑے رنگ کیتا ہے، تو پس پھر دھوئے اس نے ہاتھ اور دھویا اس نے کپڑا یہاں تک کہ پانی صاف نکلنے لگ گیا تو پاک ہو جائے گا کون؟ ہاتھ بھی، اور باوجود ہے کہ کپڑے کے ساتھ رنگ کا ہے میں ہاتھوں کے ساتھ مہندی کا، تو یہ پاک ہو گئے. یہ ایشا بس یہ مسئلہ یاد رکھیں. پلید رنگ میں کپڑا رنگ دیں تو اس کو دھوئیں، جب تک رنگ نکلتا ہے تب تک دھوتے رہیں، جب پانی صاف نکلنا شروع ہو جائے تو کپڑا پاک ہو گیا. وَفِيهِ كَلَامٌ، پس بعض فقہا میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ دھویا جائے گا عین کے زوال کے بعد 3 مرتبہ. جب عین زائل ہو جائے نا تو مزید 3 مرتبہ اس کو لاحق کرتے ہوئے اس کو جی بعد اس کے نجاست غیر مریا کے ساتھ عین کے زوال کے بعد اس کو لاحق کیا کس کے ساتھ؟ نجاست، تو لہذا 3 مرتبہ دھویا جائے. یہ کہا تھا کہ اس کے میں کلام ہے. اور امام فقی ابو جعفر رحمہ اللہ سے مرتین کی روایت ہے جی، جیسا کہ غیر مریا دھوئی جائے کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. اور نجاست 2 قسم ہے، مرئیہ اور غیر مرئیہ. پس وہ جو ہو نجاست سے مرئیہ، پس طہارت اس کی اس کے عین کے زوال کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نجاست حلول کر گئی ہے محل میں باعتبار عین کے، پس زوال پس زائل ہو جائے گی نجاست عین کے زوال کے ساتھ. باقی
اللہ کی نعمت جتنے بندے کی ضرورت ہے اتنی استعمال کرے، یہ ہمارے شعور میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارا شعور اس بارے میں اندھا ہے۔ یہ صابن لگائیں کپڑے کو تو وہ جلدی نکل جاتا ہے، سرف لگائیں نا، سرف میں کپڑا دھوئیں تو 3-4 مرتبہ اس کو پانی میں دھو کے پھر بھی وہ جاگ بن رہی ہے تو بندے کو شک ہوتا ہے، پھر اس کو دھوتا ہے۔ اب یہ پانی ضائع ہو رہا ہے جی، یعنی نجس کپڑے کو شریعت نے کہا عین زائل ہو گیا تو پاک ہو گیا، اب مزید اس میں تسلی کرتے رہنا، یہ شریعت سے آگے نکل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو ہر چیز میں جہاں تک شریعت نے روکا ہے وہاں رکنا یہ ہے، اللہ رسول کی بات ماننی اور اپنی من مانی کو آگے چلانا، یہ اللہ رسول سے آگے نکلنا ہے۔ تو یہ جو ہم 10 مرتبہ اس کو دھوتے رہتے ہیں، آواز آ رہی ہے، یہ نجاست لگ گئی ہے، وہ اشیاء او ما یشک ازالۃ من، بس یہ نہیں، من رنگ، رنگ وہ داغ ہے نا، کیا اور کیا چیز ہے جی؟ تو ہم ان داغوں کو جو ختم کرتے ہیں، اس پر جو پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی، پاکستانیوں کے دماغ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اللہ کی نعمت کو ناجائز استعمال کرنا گناہ ہے کہ کوئی نہیں؟ صرف یہ پانی والی نعمت، ہم غسل میں کتنا خرچ کرتے ہیں؟ پڑھیں گے ساری زندگی کہ آقا حضور نے 4 سیر سے غسل فرمایا، ام المومنین نے کر کے بتایا، لیکن 4 سیر سے تو ہمارا استنجا ہی نہیں ہوتا جی، ہماری کلی اور ہمارا وہ برش اور جناب ٹوب شوب حساب نہیں ہوتی جی۔ تو ہم تو کم از کم ہر بندہ غسل میں بالٹی بھر کے نہائے تو اس بالٹی میں کتنے کلو پانی آتا ہے، اور کلو سیر سے بڑا ہے تو پھر کتنی بالٹیاں استعمال کی ہیں، تو کم از کم 40-50 کلو پانی ہر آدمی آرام سے غسل کرتا ہے ایسے جی، 40-50 کلو پانی۔ وضو ہم کرتے ہیں ٹوٹی کھلی ہے، یہ ایک چلو بھر کے ہم چہرے کی طرف لے جا رہے ہیں، اتنی دیر میں جو پانی جا رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ کوئی اور ہے جی؟ ہم ہیں ذمہ دار۔ یہ روز مرہ کے تازے گناہ، کیا روز مرہ کے تازے گناہ، اس نعمت کی بے قدری کر کے پھر ہم نماز میں نور اور سکون لینا چاہتے ہیں، تو آدمی اپنا لوٹا خرید کر اس میں ٹوٹی سے پانی ڈال کر جی، یہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے پچھلی کتابوں میں کہ جب چہرہ دھو لیں تو ہاتھوں کے ساتھ جو تری ہے وہ دونوں بازوؤں کے اوپر ملیں تاکہ پانی تھوڑا لگے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے کنارے پر بھی فرمایا کہ بیٹھے ہو اتنا استعمال کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ تو اب ہم جو نہانے میں استعمال کرتے ہیں، وضو میں، استنجے میں استعمال کرتے ہیں، پھر یہ جو نظام بن گیا ہے ہمارا گٹر سسٹم، ہم نے بنایا ہے نا، شریعت نے تو نہیں بنا کے دی ہے۔ وہ آگے لوگ باہر جاتے تھے، پیشاب کیے، ڈیلے استعمال کیے، پانی لے گئے ساتھ، آدھا لوٹا استنجا کر لیا، آدھے سے وضو کر لیے۔ اب ہم 3 لوٹوں سے ہمارا استنجا ہوتا ہے اور آدھی بالٹی پیچھے وہ ٹینکی میں ہوتی ہے کہ نہیں، جو ہم جس کے ذریعے ہم گند بہاتے ہیں، وہ بھی پانی کس نے استعمال کی ہے؟ وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو 24 گھنٹے میں کتنے من پانی ہم نے استعمال کیا ہے۔ ایک دن صرف بندہ اپنا خیال کرے اور پھر اپنے آپ کو شریعت کے سامنے رکھے
بالکل سمجھ آئے گی، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے اور ہم بس اوروں کے چکر میں ہیں جی۔ فلاں بیٹھا تھا وہ کھڑا نہیں ہوا، فلاں نے مجھے دیکھا نہیں، فلاں نے سلام نہیں لیا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ ان چیزوں کے چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جو روز مرہ کے پہاڑوں کے برابر ہم گناہ کرتے ہیں ادھر ہماری توجہ نہیں ہے جی، مگر یہ کہ باقی رہے نجاست کے اثر سے وہ کہ مشکل ہو ازالہ اس کا۔ تب شریعت کیا کہتی؟ کپڑا کیا ہو گیا ہے؟ اچھا، ایک بندے کے کپڑے پر رنگ داغ لگا ہوا ہے، کپڑا اس نے دھویا ہوا ہے، کیا شریعت شرعاً اجازت ہے کہ اس کو کہیں کہ تیرا کپڑا ٹھیک نہیں ہے جی، یا اس کی طرف دیکھ کر قرات کریں کہ اس کے کپڑے پر داغ لگا ہوا ہے یہ بات؟ لیکن یہ سب کے اندر بیماری ہے، سب کے اندر بیماری ہے۔ جب تک شریعت کو دھیان سے نہ پڑھیں نہ سمجھیں اس وقت تک بندے کی شرعی زندگی نہیں بنتی۔ ہماری بچپنے سے دوسروں کو چھیڑنا، اعتراض کرنا، اپنے اوپر حق کا خیال نہ کرنا، دوسروں سے حق وصول کرنا، ہم اس ماحول میں پلتے ہیں، اس لیے کہ حرج مدفوع ہے۔ اور یہ بات یعنی یہ جو حکم کیا ہے اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ نئی شرط دھونا عین کے زوال کے بعد، وَإِنْ اگرچہ زائل ہو جائے دھونے کے ساتھ ایک مرتبہ، اور اس میں کلام ہے، یعنی بعد نے یہ کہا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ۔ اور نجاست دو قسم ہے، مرئیہ اور غیر مرئیہ۔ ہے نجاست سے مرئیہ، پس طہارت اس کے عین کے زوال کے ساتھ، اس لیے کہ نجاست بدون کر گئی ہے محل میں باعتبار عین کے، پس زائل ہوتی نجاست عین کے زوال کے ساتھ، مگر یہ کہ باقی رہے نجاست کے اثر سے وہ بے مشکل ہے زیادہ اس کا، اس لیے کہ حرج مدفوع ہے۔ اور یہ بات اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ میری شرط دھونا عین کے زوال کے بعد، اگرچہ زائل ہو جائے کہ ایک مرتبہ دھونے کے ساتھ، اور اس میں کلام ہے۔ وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، لأن التكرار لا يقبل منه للاستخراج ولا يقطع بزواله۔ بس اور وہ نجاست جو نہیں ہے مری، جیسے بول اور خمر وغیرہ، جو خشک ہونے کے بعد مستجمد نہیں ہوتی، وہ جمتی نہیں ہے جی، وہ داغ شاگ تو بڑا سا نظر آتا ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو پس طہارت اس ماں کی جو مری ہے، غیر مری طہارت اس کی یہ کہ دھوئے بندہ یعنی مکلف یا دھویا جائے کپڑا، حتیٰ کہ غالب آ جائے دھونے والے کے ظن پر کہ تحقیق وہ پاک ہو گیا ہے، اس کو دھوئے کہ اس کا ظن غالب ہو جائے کہ پاک ہو گیا ہے۔ اب یہ جو نفسیاتی الرجی ہیں ان کی بات نہیں ہے کہ جن کو شک پڑتا ہے کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو 10 بالٹیاں ہاتھ دھوتے ہی رہتے ہیں صاف ہی نہیں ہوئے، ان کی بات نہیں ہے جی، یہ بات ہے شرعی بندے کی کہ جس کی نفسیات ٹھیک ہیں، کہ اس کا ظن غالب یہ ہے کہ کپڑا صاف ہو گیا ہے جی پاک ہو گیا تو کپڑا پاک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس لیے کہ تکرار، یہ اس بات تکرار غسل، اس لیے کہ تکرار ضروری ہے اس مالیسا بے مری سے یا دھونے سے استخراج کے لیے، استخراج وہ نجاست جو غیر مری ہے اس کے نکالنے کے لیے تکرار جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے
ولا یقطع بزوالہ، اور نہیں یقین کیا جا سکتا اس کے زوال کے ساتھ۔ وہ تو نظر نہیں آ رہی، نظر آتی تو جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو وہ تو سمجھ آ گئی ہے۔ اب پیشاب لگ گیا، خشک ہو گیا ہے تو وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ نکل گیا ہے، تو لہٰذا پس فاتو بیرا، تو پس اعتبار کیا گیا ہے غالب الظن کا، جیسا کہ قبلہ مشتبہ ہو جائے تو غلبہ ظن کا اعتبار ہے تحری کا۔ جی اب اس میں یہ ہے کہ اتنا دھوئے کہ اسے تسلی ہو جائے کہ پیشاب نکل گیا ہے۔ جی ایشا بس جی، لأن تکرار محض فرمایا یہ رد ہے اس کے لیے جس نے کہا ہے کہ نہیں حاجت کدھر۔ اچھا جی، امر القبلہ یعنی باب، کیونکہ معتبر ہے اس باب تحری میں مسلی مسافر فاقد جہت القبلہ کے ظن غالب کا۔ یہ شرطاں لگنیاں نے تو تا مسئلہ بننا ہے نا۔ نماز پڑھنا چاہتا ہے، مسافر ہے، قبلے کی جہت کا پتہ نہیں ہے، تو اب اس کے ظن غالب کا ہے، جیسے وہاں ایسے یہاں بھی ظن غالب کا اعتبار ہے۔ وہ سمجھے ہی اندما نہ کر۔ اور وہ جو نہیں ہے مری پس طہارت اس کی یہ کہ دھوئے حتیٰ کہ غالب آ جائے غاسل کے ظن پر یہ بات کہ تحقیق پاک ہو گیا ہے۔ اور مان کپڑا اس لیے کہ تکرار ضروری ہے اس سے استخراج کے لیے، اور نہیں یقین کیا جا سکتا اس کے زوال کا کیونکہ نظر نہیں آ رہا، تو پس معتبر ہے غالب الظن، جیسا کہ قبلے کے معاملہ میں، جیسا کہ اب بچے یہ مسئلہ ہم نہیں پاکستانی سمجھا سکتے، یہ جو مسئلہ ہے 100 مرتبہ پڑھے نہیں سمجھ آتی۔ ہمارے ہاں ٹوٹی سسٹم ہے، تو ہم نے نیچے کپڑا کیا ہے، اب ٹوٹی چل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، یہ تو 100 بار سے بھی زیادہ آگے چلا گیا جی۔ یہ جو محنت تکرار اور ظن غالب، نجاست لگی ہے اس کونے پر، مثلا اس جگہ جی، تو اس کو دھونے کے لیے کہ چلو پانی کافی ہے، تین مرتبہ ہوگی، لیکن ہم نے اس کو دھونے کے لیے ٹوٹی کھولنی ہے، نیچے اس کو ملنا شروع کرنا ہے۔ اگر نیچے برتن رکھ دیں کم از کم 2 لوٹے بھرے جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہمیں دین سے کوئی شغف نہیں ہے۔ یعنی جتنی چیز دھونی ہے وہاں کتنا پانی لگتا ہے ایک مرتبہ اس کو دھونے کے لیے، اتنا پانی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہم اس کو کہاں دھوتے ہیں؟ ٹوٹی کے نیچے دھوتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، تو پانی کتنا ضائع ہوا ہے وہ آپ نیچے برتن رکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سارے مجرم ہیں، پہلا مجرم میں، لیکن مسئلہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم بڑے بڑے محقق تو بنے ہوئے ہیں کہ جناب یہ نعرہ لگائیں، یہ نعرہ لگائیں، ادھر چلیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن بنیادی طور پر گندے کپڑے کو دھونے کا جو شرعی طریقہ ہے اور پانی کتنا استعمال ہے اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ویسے ہم شیخ الحدیث بھی ہیں، بہت بڑے جناب ہستی بھی ہیں، ٹرک ہمارے نیچے ہو تو اس کے ٹائر پھس جاتے ہیں، ہمارا وزن اتنا ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں پر غور نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ نجاست جو نہیں ہے مری پس طہارت اس کی جی کے گئے حتیٰ کہ غالب آ جائے حاصل کے طور پر کہ تحقیق پاک ہوگی. نہیں یہ تو مسئلہ آپ سمجھتے ہو نا کہ شرعن یہ بات تو لازم ہے نا کہ نعمت اتنی استعمال کریں جتنی. بلا تو صرف وہ ہے کہ کوئی نہیں حکم وہ صرف روٹی کھانے میں جی کہ ہر کام میں اسراف نہ کریں. ان اللہ لا يحب المسرفین ہے جی. یہ استخراج ضروری ہے اس سے استخراج کے لیے اور نہیں یقین کیا جائے گا نجاست. یہ صابن لگائیں سر پہ تو جلدی نکل جاتا ہے, شیمپو لگائیں تو اتنی جلدی نہیں نکلتا, کافی پانی وہاں بہانا پڑتا ہے تب اس کی جھاگ ختم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, میں نہیں شیمپو کا دلایا ہوں. وَإِنَّمَا كَثَّرُوا بِالْخِلَاسِ لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَحْصُلُ عِنْدَهُ فَأُقِيمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ مَقَامَهُ تَيْسِيرًا. چلو جی اچھا جی. اب یہ جو ہے نا کتنی مرتبہ اور محض اندازہ لگایا فقہا نے 3 باریوں کے ساتھ. کتنے کے ساتھ؟ میں نے آپ کو کہا کہ 3 باریاں ٹوٹی کے نیچے, یہ تو 100 باریوں سے بھی کام آگے چلا گیا. اس لیے کہ غالب الظن حاصل ہو جاتا ہے 3 کے ساتھ. غالب الظن لہذا قائم کیا گیا سبب ظاہر کون 3 بار جی مقام غالب ظن کے. تو 3 مرتبہ ہوا تو گویا غلبہ ظن ہو گیا. یہ کیوں کیا گیا؟ تیسیراً آسانی کے لیے. کس کے لیے؟ آسانی کے لیے. وَإِنَّمَا قَدَّرُوا بِالثَّلَاثِ اشارہ کیا ہے اعلان تقیید بالثلاث لیس بقید. صرف غلبہ ظن ہے, 3 ضروری نہیں ہے جی. یہ تو آسانی کے لیے کیا ہے تاکہ کوئی جو ہے نا وہ شک کا مارا ہوا پوری نہ آ رہی اوپر بہا دے تو شک نہ نکلے اس کا جی. یہ جو برتن دھونے ہیں جی, یہ جو کھانا شانا کھایا ہے وہ پلیت تھا کہ پاک تھا؟ پاک ہے. اب پاک برتن کو صرف اس سے صاف کرنا ہے, اتنا ہی ہے. آپ نے کپ میں چائے پی ہے, تھوڑا سا پانی ڈالا ہے, پتی نکال دی, انگلی ماریں اس میں, پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں, بہا دیں, صاف ہو گئے. لیکن انصاف پتر صرف تو میں مخاطب اسی کدے کپ دھوئیے تو کتنا پانی لگتا ہے. تھلے برتن رکھیا ہو پتہ لگے سر کپ دھونے ہو تو کتنا پانی لگ گیا. سارے مجرم چونکہ اصل بچپنے تو گھراں وچ یہ چیزاں دے تو مسئلہ ہی نہیں سی نا بھی دین تے بڑے اہم مسئلے نہیں تو مسئلہ ہی نہیں سی نا. صرف ایک بچہ اماں بلائے دوڑ کے آ جائے, ابا بلائے دوڑ کے آ جائے, دکان تے بھیجا سودا لے آندا ہے, کوئی مہمان آیا دروازہ کھول دیتا ہے, پانی پیا دیتا ہے, تو ماشاءاللہ بہت سڑا لائق بچہ ہے. یہ گل ہے. سکولے گیا ہے, ٹائم نال جاندا ہے, ٹائم نال آوندا ہے. اینو ایک پینسل لے کے دیتی, سارا سال اس قابو رکھی, کسی نے ایک باری بھی لکھن نہیں دیتا, تے پیسے لے کے نہیں جاندا. اے بچہ ساڈا سونا ہے. باقی ضرورت ہی نہیں ساڈی بھی اینو کو استنجے دا ول بھی آیا کہ نہیں آیا, اینو کو اور چیزاں دا مسئلہ جڑے بنیادی, چونکہ وہ مما پاپا غریب کو نہیں آتے تو اس کو کیا سمجھائیں جی. تو دراصل یہ ہم اپنی غرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں اولاد تابع دار کون سی ہوتی ہے جو ہماری بات مانتی ہے؟ اللہ رسول سے پوری بغاوت, لیکن ہمارے کہنے پر ہماری بات پہ دوڑتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تابع دار ہے. لیکن اللہ رسول سے اس کی پوری بغاوت ہے, پھر بھی ہم اس کو نیک شریف تابع دار بچہ کہتے ہیں. تو یہ دراصل شریعت سے بیٹا جی جہالت کے نتیجے ہیں, شریعت سے جہالت کے نتیجے. آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں کہ مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی جی. یہ پاکی پلیتی کہ مجھے تو کچھ سمجھ ابھی تک نہیں آئی. چلو جی. اور محض اندازہ لگایا فقہا نے 3 باریوں کے ساتھ
اس لیے کہ غالب ظن حاصل ہو جاتا ہے سلاس کے وقت، تو پس قائم کیا گیا سبب ظاہر کو، کون؟ 3 باریوں کو، مقام غالب ظن کے، جی، اور واسطے آسانی کے، جی، نے 3 بھائیوں کے ساتھ اس کی غالب ظن حاصل ہو جاتا ہے 3 کے ساتھ، بس قائم کیا گیا سبب ظاہر کو مقام غالب ظن کے واسطے آسانی کے، وَيَتَعَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثٍ مُسْتَيْقِظٍ مِّن مَنَامِهِ ثُمَّ لَا، بس، اور معید ہوتا ہے یہ مسئلہ، جی، تائید پاتا ہے یہ مسئلہ مستيقظ من منامہ ہی کی حدیث کے ساتھ، کہ جاگنے والا اپنا ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، جی، اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ 3 باریاں جب ہو جائیں تو ظن غالب ہو جاتا ہے، اور بے حدیث المستيقظ، کیونکہ ذکر کیا گیا اس میں حتیٰ کہ دھوئے اس کو، پھر پہ فیہ کلام، اس لیے کہ نہیں کوئی وجہ دلیل پکڑنے کی اس حدیث کے ساتھ، اس لیے کہ یہ حدیث تو دلالت کرتی ہے کہ دھونے کی شرط پر 3 مرتبہ نجاست کے توہم کے وقت، جی، کیونکہ وہ نا پھر سونے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، تو لہٰذا پس تحقق کے وقت یہ تو نجاست حقیقی ہے، وہ ہے تو غیر مری لیکن ہے تو حقیقی نا، حکم ہی نہیں ہمیں نظر پتہ ہے، پس تحقق کے وقت مناسب ہے زیادتی احتیاطاً، اچھا جی، اور تائید پاتا ہے یہ مسئلہ اس کی حدیث کے ساتھ جو جاگنے والا ہے اپنی نیند سے مستيقظ من منامہ ہی، جی، شبہ مستيقظ من منامہ کے حدیث کے ساتھ، ثم لا بد من الأصل في كل مرة في ظاہر روایتی لأنه هو المستخرج، پھر ضروری ہے نچوڑنے سے ہر مرتبہ ظاہر الروایہ میں، اس لیے کہ یہ نچوڑنا ہی تو اس گندگی کو نکالنے والا ہے، جی، بین سطور لکھے ہی کہ مقتصر علی ما یعصر، جی، اور اعتبار ہے نچوڑنے والے کی قوت کا، جس کا کپڑا ہے نا اس کی قوت کا نہیں لحاظ، بلکہ تو پیچھے تحتاوی کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کپڑا پانی کے نیچے رکھا ہے اوپر سے پانی ڈالا ہے تو تسلی ہوگی کہ گندگی نکل گئی ہے تو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ مسئلہ پکوایا تھا، جی، 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 یہ تو جب پانی تھوڑا ہے ڈالا ہے نچوڑ دیں دوبارہ تو یعنی دراصل جو مسئلہ ہے وہ غلبہ ظن ہے، کیا ہے؟ غلبہ ظن ہے، جی، کہ مثلا بچے نے پیشاب کیا کپڑے پر تو ابھی نظر آ رہا ہے وہ بھیگا ہوا ہے، تو ابھی آپ اس کو نیچے پانی میں لے کر اوپر ڈالتے ہیں، ایک مرتبہ تھوڑا سا نچوڑ دیتے ہیں یا ٹوٹی کے نیچے کرتے ہیں تو تسلی ہے کہ وہ نکل گیا ہے، جی، تھوڑا سا مل دیں، اچھا جی، بلے 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 پتہ فقہاء کرام تاری شان نو سلام تو سب جنے دین نو سمجھا کوشش کی تھی، اسی تے میں رگڑی گئے، جی، جی، ظاہر الروایہ کی اعتراض ہے اس سے جو روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے کہ کافی ہے نچوڑنا اخیر بار میں، پہلے 2 مرتبہ پانی بہا دیں، تیسری مرتبہ نچوڑ دیں، اچھا یہ تو صرف اس طرح ہے، لیکن ہم نے پانی سے بھگویا، صابن لگایا، برش مارا، ابھی اس کے اندر کوئی چیز ہے
تو پھر پانی سے وہ صابن نکالنے، اب 3 مرتبہ نچوڑنا، یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی بات، جو ہم نے اس کا عشر کر دیا وہ تو کہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو یہ ساری چیزیں دماغ میں لائیں، خدا واسطے سمجھنے کی کوشش کریں جی، جو کرنا ہے وہ کیا ہے، جو نہیں کرنا وہ کیا ہے، سارا انہی کتابوں میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے جی۔ پھر ضروری ہے نچوڑنے سے ہر مرتبہ میں ظاہر الروایہ میں مبالغہ کرے مرہ ثالثہ میں، لیکن مبالغہ یہ نہیں ہے بھی کپڑے ہون دیسی پتلے جائے تے اتنے ویس جڑا ہے نا تھلے پیر درا کے تو ہتھاں نال چنگا مروڑی جا رہا ہے بھی صحیح نکلے وچوں تے وچوں ادو اد ہو جانے جی ظاہر الروایہ میں، اس لیے کہ یہی نچوڑنا ہی نکالنے والا ہے کس کو، گندگی کو۔ شابہ جی، اس نچوڑنے سے ہر مرتبہ میں ظاہر روایہ میں اس کی نچوڑنا ہی نکالنے والا ہے۔ فصل فی الاستنجاء، فصل استنجا کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ استنجا کے بارے میں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اصلہ من النجو جی، نجوتن، یہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، تو چونکہ عموماً پیشاب اونچی جگہ پہ بیٹھ کر کیے، اونچی سے مطلب پہاڑی پر نہیں ہے، پھر پیر اونچی جگہ ہون تک کہ پیشاب نیوی جگہ چلا جائے، یہ مطلب ہے، تو پھر اسی سے یہ استنجا۔ اچھا جی، وہ ذرا پڑھ لیں پھر پڑھتے ہیں اگلا مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ادھر اعتراض شراض ہیں، چلو پھیرا دیو فائدہ ہی جی۔ فصل فی الاستنجا، اعتراض کیا گیا اس پر بین طور کے استنجا وضو کی سنتوں سے ہے، استنجا مناسب ہے ذکر استنجے کا وضو کی، وہاں کرنا چاہیے تھا، علیحدہ کیوں کیا؟ بلکہ وہ اہم ہے جی، کس سے؟ وضو کی سنتوں سے، عذر و ذکر کے استنجا اہم ہے، کیونکہ اگر استنجا والی سنت جو ہے وہ اہم ہے، اس لیے کہ استنجا نجاست حقیقیہ کے اور باقی جو سنتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، وہ نجاست حکمیہ کے دفع کے لیے ہیں، اس لیے یہ اہم ہے۔ اور جواب دیا گیا اس کا کہ یا اس کو علیحدہ کیوں کیا؟ جواب دیا گیا اس سے بائیں طور کے استنجا نہیں ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، بس اس لیے نہیں ذکر کیا استنجے کو وہاں وضو کی سنتوں میں جی۔ پھر اس پر یہ سوال ہے کہ مدمدہ بھی تو نہیں مذکور قرآن میں جی، جیسا کہ نہایا میں ہے، اور جواب دیا ایسے مولانا عبدالغفور رحمہ اللہ نے جی۔ ذرا سمجھا جی، سارے اگلے سوال اتنے کرنے نے جی، کہ بے قول ہی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ استنجا سنت ہے جی۔ اب اس پر ایک سوال ہوگا، بلکہ استنجا بمنزل نجاست کے ازالے کے ہے کس سے؟ اسی لیے تو جائز ہے تقدیم استنجے کی کس پر، اور جائز ہے تاخیر استنجے کی وضو سے، پہلے کر لیں بعد میں کر لیں جی۔ اور بھی وہ شے کہ اگر استنجا کر لے تو پس نہیں واجب اس پر، اگرچہ حدث متخلل ہو جائے، جو حدث سبیلین سے نکلی ہے
بغیر الخارج من السبیلین، سبیلین سے نہیں کسی اور سے نکلی ہے، خون شون نکلا ہے. تو اب استنجا جو ہے اس کو نہیں دہرانا. اور اگر ہوتا یہ استنجا وضو کی سنتوں سے تو پھر اس کا بھی جیسا کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کلی اور دوبارہ استنشاق ہے. یہ عبارت ہے کن کی؟ جنہوں نے شرح لکھی ہے جامع صغیر کی. جی یقول کہتا ہے عبد فقیر اعتصام کرتے ہوئے الا قدیر کے حبل کے ساتھ کہ بے شک ان کے جواب کی تحریر میں بے عبارت المستور جڑی عبارت پڑھی جائے مواخذات ہیں لفظیہ بھی معنویہ بھی. پہلا مواخذہ کہ انہوں نے جو فرمایا ہے ماذا ارادہ بقولی، کیا ارادہ فرمایا انہوں نے اپنے قول کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ استنجا، اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ اگر ارادہ کیا انہوں نے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ استنجا سنت ہے مطلقہ، جی فی ای وقت، ہر وقت میں کہ وضو کرے، جب بھی وضو کرے تو استنجا جیسا کہ استنشاق وغیرہ، تو یہ بات تو مسلم ہے. لیکن یہ بات فائدہ نہیں دیتی کیونکہ غرض سوال کرنے والے کی یہ ہے کہ استنجا وضو کی سنتوں سے ہے، اس کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ اور وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا، اور اگر ہو مقید بول کے وقت کے ساتھ یا وضو سے پہلے، بَإِمَانَ کہ جب بول کرے یا جائے بیت الخلاء کی طرف پھر وضو کرے بغیر استنجا کے تو کیا ہوگا؟ سنت موقدہ کے ترک کا گناہ. جی اور اگر ارادہ کریں اس بات کا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ استنجا سنت ہے، بالکل نہیں ہے، تو یہ بات غیر صحیح ہے. اس لیے کہ استنجا البتہ سنت تو ہے. شاہد ہے اس پر خود مصنف کا قول امام قدوری کا. کیا؟ امام قدوری شریف اور جامع صغیر تقریباً قریب ہے. وہ ہے تو امام محمد صاحب کی، امام قدوری بعد میں، لیکن تقریباً جزیات وہی ہیں. تو استنجا سنت ہے، سنیں. اور اگر ارادہ کریں اس بات کا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ استنجا، تو یہ پس منافی ہے اس کے مصنف کی تعلیل جو آگے آ رہی، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ. تو مواظبت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ واجب ثابت ہوتا ہے، نہیں تو کم از کم سنت موقدہ تو خام خواہ ثابت ہوتی ہے. جی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت دلیل ہے استنجے کے استنجے کے ہونے پر سنن بس. اور وہ شے جو فتاوی مجمع البرکات وغیرہ میں ہے، یعنی یہ کہ استنجا کیا ہے، تو وہ تو موجود ہے، یہ تو دلیل آ گئی. آپ ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال ہے وہ آگے جو آ رہا ہے نا، مواظبت فرمائی. اگر سوال کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت دلالت کرتی ہے کس پر، تو مناسب ہے یہ کہ نہ ہو استنجا سنت بلکہ اوپر والے درجے میں چلا جائے. تو جواب دیا گیا سبعی طور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت محض دلالت کرتی ہے وجوب پر، جب کہ نہ واقعہ کوئی شے معارض اس کے، تب وجوب ثابت ہوتا ہے. تو یہاں کہتے ہیں معارض موجود ہے، توجہ کریں. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو بندہ استجمار کرے ڈیلے فطر طاق عدد میں استعمال کرے، جو بندہ استنجا کرے تو چاہیے کہ طاق عدد ڈیلے استعمال کرے. پس جس نے کیا اس نے اچھا کیا، جس نے نہیں کیا پس حرج نہیں ہے. تب ملا سے بظاہر معنی بنا رہے ہیں کہ جس نے ڈیلوں سے استنجا نہیں کیا تو حرج کو نہیں ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا تعلق ہے کہ جس نے طاق عدد نہیں، ہم نے یہی دلیل ہماری جی کہ تین جو ہے وہ شرط نہیں ہے، کیونکہ فرمایا وَمَن لَا فَلَا حَرْجَ.
یہ دلالت کرتا اس کے خلاف پر تو پس ہو جائے گی مواظبت یہاں دلیل سنیت کی فقط قضا فادہ فی مجمع نور۔ لیکن کہتے اس میں یہ سوال ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وَمَن لَا فَلَا حَرْجَ اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ کہ جس نے استنجا نہیں کیا حرج کو نہیں ہے، یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ وَمَن لَا کا تو ربط ہے فل کہ جو ڈیلے طاق عدد نہ استعمال کرے صفائی کر دے حرج کو نہیں ہے۔ قضا فادہ مولانا الہداد رحمہ اللہ۔ اچھا جی، علامہ عبدالغفور صاحب کی عبارت پر مواخذہ ثانیہ قولہ والذا جازہ کی وہ دیکھو نا، جازہ تقدیمہ شاباش، والذا جازہ یہ غیر مسلم ہے، محض جائز ہے تاخیر استنجے کی اور نہیں واجب تقدیم استنجے کی کس پر، سمجھا جی، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ قلیل من النجاست تو معاف ہے، درم اور درم سے کم تو معاف ہے، اس لیے سنیں تو پس جواز تاخیر نہیں منافی استنجے کی سنت ہے، آگے سمجھے اے شاباش جی۔ تو لہٰذا اگر کسی بندے نے پیشاب کی ہے جی، نجاست درم سے کم ہے یا درم بھی ہو تو وضو کر لی ہے، وضو کے بعد اس نے استنجا کیا تو وضو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ معافی تھی اس کو جی۔ اب آپ لوگوں کو نہیں یہ سمجھا سکتے مسئلہ نہیں، نہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے، آپ کے دماغ میں الجھ رہے ہیں نا، اس لیے الجھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ نہیں مانا کہ شریعت کو ماننا ہے کہ جو کوئی اسلام کہے وہ ٹھیک ہے، ابھی تک دماغ میں یہ بات نہیں نہ آئی، ورنہ بعد میں جب استنجا کریں وضو ٹوٹ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مواخذہ ثالثہ انہوں نے کہا کہ بلو کان من سنت الوضوء لواجب، بھئی اگر اس کی وضو کرتے ہوئے کہ اسے خون نکلا ہے تو اگر یہ استنجا وضو کی سنتوں سے ہوتا تو جیسے دوبارہ کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس طرح استنجا بھی دوبارہ کرنا تو حالانکہ دوبارہ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ہم اس کو بات کو نہیں مانتے، محض جائز ہے تاخیر اس کی کہتے کیا مواخذہ ثالثہ جی کہ بھئی واجب آدھا یہ بات ممنوع ہے کیونکہ سنت دو قسم پر ہے، دھیان کرنا جی، مسئلہ بڑا ضروری جی، جیسا کہ ابھی ہم بیان کرتے آگے آ رہی جی، اور یہ جو ہے استنجے والی سنت یہ اس قسم سے ہے کہ نہیں ہے اس قسم سے کون، تو پس تقدیم استنجے کی وضو پر ضروری ہے بغیر تخلل کس کے، حدث کے یا اس کے تخلل کے ساتھ۔ اور مواخذہ رابعہ کہ انہوں نے کہا کہ یاجب کیا کی شے لو کان من سنن الوضوء لواجب العادۃ جی، تو اچھا جی کدھر گیا بھائی، فائدہ دیتا ہے اس کے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے جی، وجوب تو یہ استنجا واجب تو نہیں ہے نا جی، فتفکر وہ دوسرا آگے آ رہا ہے، نجاست بڑھ جائے تو وہ تو نجاست کا ازالہ فرض ہے جی۔ حق فی الجواب اعتراض سے وہ جو ظاہر ہے میرے لیے وہ یہ، اور سنیا جی کہ سنت ایک سنت وہ ہے کہ مستحسن ہے اس کا اعادہ اگر متخلل ہو جائے حدث جیسا کہ مدمدہ اور استنشاق، اور دوسری سنت وہ ہے جو اس طرح جیسا کہ استنجا، اور نہیں شک کہ سنت حقیقتاً وہ کون ہے، اسی لیے بیان کیا ان کو مضمدہ وغیرہ کو کس میں، اور نہیں بیان کیا اس میں قسم ثانی کو یعنی استنجا وغیرہ کو۔ وجہ آخر یہ ہے کہ سنت ایک وہ کہ متکرر ہو وضو کے جیسا کہ استنشاق وغیرہ،
دوسری وہ سنت ہے جو وضو کے متکرر ہونے کے ساتھ اس کا نہیں ہے جیسا کہ تو پس فبینا فی مباحث الوضوء القسم، بیان کیا وضو کے مباحث میں پہلی قسم کو، اور علیحدہ کیا ثانی کو وضو کے مباحث سے۔ واللہ اعلم بالصواب عنده حسن الصواب۔ الاستنجاء الاستنجاء سنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليه۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 1، وصف الاستنجا کہ استنجا شرعاً اس کی کیا مقام ہے؟ استنجا سنت ہے، وعند شافعی فرض ہے۔ استنجا سنت ہے، کیوں سنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، اس پر فرمائی ہے جی۔ اور لکھا مواظبت مع ترک، یہ دلیل سنیت کی ہوتی ہے جی۔ اچھا، الاستنجا، استنجا ہے کیا؟ ہوا ازالۃ ما علی السبیل، قبل دوبر پر جو نجاست ہے اس نجاست کا ازالہ، اس کا نام ہے استنجا۔ قبل دوبر سے آتے لگی نجاست نو دھونے دا نام استنجا نہیں جے، سبیل لین وچوں جڑی نکلی ہے کہ کسی نے ذکر دے ہوتے خون ڈولیا تے پھر انہوں دھون لگ پے، بھی استنجا نہیں جی، سمجھا جی۔ استنجا ہے کہ قبل دوبر سے جو نجاست اندر سے نکلی ہے اس نجاست کو قبل دوبر سے ازالہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ استنجا ہے جی۔ کسی کو پوچھو کہ استنجا کیا، چٹی داڑھی استنجا نہیں سے پتا جے تک جی۔ واظب علیہ، قل تو میں کہتا ہوں اس میں احادیث ہیں، بعض ان میں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو امام بخاری و مسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے خلا کو، پس اٹھاتا میں اور میری مثل ایک لڑکا برابر سرابر لوٹے کو جو پانی سے بھرا ہوتا اور نیزہ بھی، تو سرکار استنجا فرماتے کس کے ساتھ؟ او تھلے ذرا چلو نا، فصل فی الاستنجا نظر آ رہے ہیں؟ قولوا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واظب، نظر آئے ہی کیوں باسیاں آ رہی ہیں نہیں؟ ہوا کذالک، وہ اسی طرح ہی ہے کہ سرکار نے اس پر خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے ظام کیا ہے کہ انہ لم یفعلوا، دلیل اس پر مواظبت پر حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں تشریف لے جاتے، پس اٹھاتا میں اور میری مثل ایک لڑکا لوٹے کو پانی سے اور ایک نیزے کو، تو پس سرکار استنجا فرماتے کس کے ساتھ؟ اب اس حدیث ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، حضرت انس بھی سرکار کی خدمت کرتے تھے اور ایک لڑکا اور بھی تھا ان کا عمر جی، اے مطلب ہے جی۔ اخرجہ ہو جنہیں بخاری مسلم میں، اور ایک ہے کہ فاتحت بالماء، کہ پس لاتا میں سرکار کی بارگاہ میں پانی، تو سرکار پانی کے ساتھ استنجا فرماتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے خلا کو تو جناب ابو ہریرہ فرماتے لاتا میں آپ کی بارگاہ میں پانی ایک برتن میں یا رکوہ میں، برتن دنان ہے، بس سرکار استنجا فرماتے ہیں جی، نظر آ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استنجا کرتے پانی کے ساتھ، پھر سرکار ملتے اپنے ہاتھ کو، بلے 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 بلے،
کائنات وچ جی ایڈی کوئی نازک شے جنت وچ بھی کوئی نہیں جڈے نازک ہاتھ سونے آندے نے جی تے آپ نے کتھے ملے کہ کوئی نہیں مٹی ہوتے ملے جی ہیں تو پھر پوری سنت کی ہے جی صابن تے جناب کے چیزاں بنیاں نے جی او جی وہ مقصد تو یہی تھا نا او جی مقصد تو یہی تھا لیکن مقصد وہ تھا کہ مٹی تے ہاتھ مٹی نال جویں صاف ہوندے نے نا اوویں دی کوئی شے اج تک بنی نہیں جی مٹی دے ہاتھ صاف کر کے ویکھ لو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دیوار پر وہ نشان بھی دکھایا تھا کہ یہ نشان ہے جب سرکار استنجا کرتے بعد میں ہاتھ یہاں رگڑتے پھر ہاتھ کو دھوتے نہیں دایاں ہاتھ ہے کہ کوئی نہیں ام المومنین رضی اخرج ابو داود ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار واپس آئے ہوں غائط سے کبھی بھی مگر سرکار نے پانی استعمال کیا اخرج ابن ماجہ ام المومنین سے روایت یہ بھی آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دھوتے تھے اپنے استنجا گاہ کو 3 مرتبہ کتنی مرتبہ اب وہ 3 مرتبہ پتہ ہے کس طرح ہے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا دوسرے ہاتھ سے ملنا یہ 3 مرتبہ 1 2 3 یہ لوٹا اتوں جڑے پائی جا رہے ہیں دس رہے ہیں باریاں نہیں متعین ہو سکدیاں اندر انیر نگری ہوندی ہے کی ہوندی انیر نگری ہوندی ہے اندر باریاں نہیں متعین ہو سکدیاں خدا واسطے کچھ سمجھنے کی کوشش کرو ایتھے کوئی بھی ایسا نہیں جنہیں مرنا نہ ہوئے ہیں پوچھو ہے کوئی صرف وہ خیالات نے ساڑا بیڑا غرق کیتا نا ورنہ ہی تیرے نے بھی مرنا کوئی نہیں جی تے ٹائم کیڑا مرن دے بھی کوئی نہیں پتہ جی تے ساریاں چیزاں کم از کم من لئیے شریعت نو سمجھ لئیے یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے تے جڑا توجیہاں نال اسی بیڑا غرق کرنا ہے نا اپنے دماغ وچ نہیں 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 یہ نہیں 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 وچوں کڈو منو شریعت نو میں اعلان کر رہا ہوں میں صابن سے ہاتھ دھوتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں سنت یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مل کر دھوئیں میں اعلان کر رہا ہوں میں کوئی توجیہ نہیں کرتا میں ایسی انہونی توجیہوں کا قائل ہی نہیں ہوں جی میں آقا حضور کی سنتوں کا قائل ہوں مٹی پر ہاتھ ملیں جی کہ یہ ہو نہیں سکتا وہ ہماری مجبوریاں ہیں وہ کہ کوئی نہیں وہ کس کی مجبوری ہیں ہماری مجبوری ہیں ہماری مجبوری ہیں وہ ہماری ہم نے بنائی ہیں قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جربناہ فوجدناہ طہورا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم نے 3 مرتبہ پانی ڈالا ہم نے تجربہ کیا بالکل صفائی ہو گئی اور اخرج ابن ماجہ وعنہا ام المومنین سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد چونکہ آپ کے ذمہ تھا دین سکھانا سرکار نے جب فرمایا کہ حمیرہ سے دین سیکھو تو ان پر بھی تو لازم ہو گیا جو سیکھنے ہیں اس کو دین سکھائے تو آپ فرماتی تھیں عورتوں کو کہ حکم دو اپنے ازواج کو یہ کہ دھوئیں غائط اور بول کے اثر کو اس کو کیا کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے یہ اخرجہ ابن ابی شیبہ والبہقی فصل استنجا کے بارے میں بسم اللہ فصل استنجے کے بارے میں استنجا سنت ہے اس لیے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے استنجے پر۔ فصل استنجا کے بارے میں، استنجا سنت ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے اس پر۔ سنا جی، باقی نہ ہو نا احادیث بول سبھی وہ لکھی ہیں جی، جی بہت ساری وہ ساری پڑھی ہیں مسند کے اندر جی۔ تو اس میں نا وہ امام حسن پاک امام حسین پاک کا ذکر ہے کتنی بار جی۔ تو سرکار کے سینے مبارک پر کپڑوں پر تو سرکار نے پانی بہا دیا، کتنے لوگ بچے لے کر آئے وہ سرکار سے برکت حاصل کرنے کو لفظ لکھے جی، بے سرکار ان پر برکت ڈالیں اور سرکار ان کی تحنیک کرے یعنی گڑتی دیں، تو وہ بچے سرکار کے جولی میں جب بیٹھتے پیشاب کر دیتے، کیا کر دیتے، تو سرکار ناراض نہیں ہوئے، سرکار ناراض نہیں ہوئے اور منع نہیں کیا، خبردار آئندہ کو اور بچہ لے کر نہ آئے نہیں، سمجھے؟ تو کپڑے سرکار نے دھو لیے، پانی چھڑک دیا۔ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ حضور والا یہ نعرے لگانے آسان ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے آسان ہیں، لیکن دراصل مشن مصطفیٰ کیا؟ مشن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں چونکہ ہمارے نفس کو پیڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہماری خواہشات پر زد پڑتی ہے، اس لیے ہم اس کا نام نہیں لیتے، ہم عشق عشق کی باتیں کرتے ہیں۔ کس کی؟ عشق عشق کی باتیں کرتے رہتے ہیں جی، اور مشن مصطفیٰ کی بات ہم کرتے نہیں ہیں، جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔